ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سرچ آپریشن ISPR کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کا بتانا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ و بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقہ بویا میں دہشت گردوں کی موجودگی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات پر آپریشن کیا۔ بیان کے مطابق خفیہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن عبدالولی، نائب صوبیدار نواز، حوالدار غلام علی، لانس نائک الیاس اور سپاہی ظفر اللہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ عمران خان کے پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق بیان پر پاک فوج کا رد عمل۔ نازک وقت میں فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک۔ پاک فوج عوام کی حفاظت کے لیے ہر روز جانیں دے رہی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہتک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ ہے۔ پاک فوج کا فیصلہ آباد میں PTI چیئرمین کے بیان پر سخت رد عمل۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا ملک کی مفاد میں ہے، نہ پاک فوج کے۔ پاک فوج آئین پاکستان کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ ISPR کی جانب سے فیصلہ آباد میں PTI کے جلسے میں عمران خان کے پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہتک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ آرمی چیف سمیت پوری فوج محب وطن ہے۔ صدر مملکت نے کہا عمران خان اپنی بات کی خود وضاحت کریں۔ عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات کی وہ خود وضاحت کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا PTI چیئرمین سے مطالبہ، میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہتا، وہ جو بھی بات کرے وہ خود اس کی وضاحت بھی کرے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے عمران خان کی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی روزانہ نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان اب حساس اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف براہ راست ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کا مذموم ایجنڈا پاکستان کو بدنام اور کمزور کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ عمران نیازی کی اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی انتہائی قابل مذمت مہم ہر روز نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ عمران خان اب براہ راست فوج اور فوجی قیادت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ عمران خان اب فوج اور فوجی قیادت کے بارے میں براہ راست کیچڑ اچھال رہے ہیں اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا ہے۔ کیا آپ نے عمران خان کا بیان سنا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وکیل سے مکالمہ، جو کچھ کہا گیا کیا اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں عدالت ان کو فری لائسنس دے دے؟ کیا سیاسی لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے؟
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیج پر لگا دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وکیل سے مکالمہ، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلح افواج میں کوئی محب وطن نہیں ہوگا؟ مسلح افواج ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ عدالت نے عمران خان کی تقاریر براہ راست دکھانے پر پابندی کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کی عمران خان کے فوج مخالف بیانات کی مذمت۔ افواج پاکستان اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ سنگین بہتان تراشی کا مقصد عوام کو فوج سے لڑانا ہے۔ سازشیوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ مشترکہ اعلامیہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا۔ حکمران اتحاد کا مشترکہ اعلامیہ۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ پوری قوم سیلاب سے لڑ رہی ہے۔ نفرت، انتقام اور تکبر میں ڈوبا عمران خان مسلح افواج سمیت قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہے ہیں۔ سنگین بہتان تراشی کا مقصد معاشی بحالی کے عمل کو متاثر کر کے پاکستان کو سری لنکا بنانا اور عوام کو فوج سے لڑانا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ آئین اور قانون کی طاقت سے اس مذموم سازش کو ناکام بنائیں گے۔ سازشوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا۔ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے۔ آصف زرداری نے کہا عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہم اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے قوم سیلاب زدگان کے ساتھ، جبکہ یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پنجاب میں بھی وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ آصف زرداری۔ پیپلز پارٹی رہنما آصف زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے۔ آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا ہے۔ اس شخص نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ ہمارے ہر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کی کوششیں جاری ہیں اور یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی صرف وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتیں صرف جلسوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف کہتے ہیں عمران خان معیشت اور دفاع پر حملہ آور ہیں۔ اقتدار کی ہوس عمران خان کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان نے اپنے جلسے میں اداروں کے خلاف بات کی۔ 4 سال میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا جس کا عمران خان ذکر کر سکیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی اداروں پر تنقید، وزیر دفاع برس پڑے۔ خواجہ آصف نے کہا عمران خان معیشت اور دفاع پر حملہ آور ہیں۔ اداروں کو ٹارگٹ کرنا عمران خان کا شیوا ہے۔ عمران خان ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ عمران خان ملک میں افراتفری چاہتے ہیں۔ اقتدار کی ہوس عمران خان کو بیٹھنے نہیں دے رہی۔ واحد شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتدار کی جو ہے ہوس جو ہے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ جلسے کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کے استعمال میں رہتے ہیں، 5-5 گھنٹے لوگ پتھروں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں لوگ، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ ایسے شخص جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان نے اپنے جلسے میں اداروں کے خلاف بات کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ 4 سال میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا جس کا عمران خان ذکر کر سکے۔ عمران نیازی اپنے فورن ڈونرز کے ایجنڈے پر کار فرما ہے اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی تباہی پیدا کی ہے اب وہ اداروں کے تباہی کے مشن کے اوپر گامزن ہے۔ کبھی عدلیہ کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، کبھی مسلح افواج کو دھمکی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی کا حساب لیا جائے۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور کے بعد ہمیں خزانہ خالی ملا۔
वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं इमरान खान पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बातें किस हैसियत में कर रहे हैं? क्या ये इदारों में लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं? मुल्क मुश्किल में है और चेयरमैन PTI इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की रट लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। तफसीलात लाहौर से उबैद खान की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की PTI सरबराह पर तनकीद। बोले कि इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो इन्हें कौन है जो सजा से बचा रहा है? अगर बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं तो क्या कोई हमें जुल्फकार अली भुट्टो लौटा देगा? पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये शख्स उसका पूरा फायदा उठा रहा है। ये ब्लैकमेल कर रहा है हालात से, अदारों को भी, अदारों के सरबराहान को भी। पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है इससे फायदा उठाते हुए ये अपने लिए NRO लेना चाहता है जो हम किसी तौर नहीं लेने देंगे। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील करते हुए कहा कि इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहिए जिसमें PTI के लोग भी शामिल करें और जो पार्लिमानी कमीशन हकायक पर फैसला दे इस पर सजाएं दी जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो असेंबली को ताले लगा दें। PTI के करप्शन करने वालों को पाबंद सलासल किया जाए। पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, पार्लिमानी कमीशन में PTI के लोग भी होने चाहिए और वो कमीशन, और ये पार्लिमानी कमीशन इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून का, आइन का, आईनी अदारों का मुहाफ़िज़ अदारा है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कहना था कि बदकिस्मती से सैलाब ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई लेकिन हुकूमत के पास लोगों को सहूलियात देने के लिए वसाइल महदूद हैं और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पिछले अदवार में करतूत घोले गए जिसकी वजह से अब कुछ नहीं कर पा रहे। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ उबैद खान, रोज न्यूज़ लाहौर। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI ने कबूल कर ली। वाज़े हो गया चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले कौन हैं। इमरान खान भारतीय सरजमीन पर भी पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई कर चुके। तफसीलात मलिक मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहा कि इमरान खान तमाम साजिशों का मंबा हैं। इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इमरान खान ने पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रखे हैं। अब सबके सामने ये बात बारहा आ रही है कि इमरान साहब जो हैं इस मुल्क में तमाम साजिशों का मंबा हैं और बिलखसूस वो साजिश जो हमारे इदारों के खिलाफ और बिलखसूस पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ जो भी साजिश होती है उसका सिरा जाके इमरान खान साहब से मिलता है। उन्होंने कहा कि सकूत ढाका पर इमरान खान का बयान किसी से ढका छुपा नहीं। इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान की तस्दीक की है। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए। उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे इमरान खान ही थे। अगर आप इमरान खान साहब की सकूत ढाका से मुतल्लिक जो उन्होंने बहुत साल पहले हर्जा सराई की थी वो सुन लेते तो आप आज शौक में ना होते। असल हकीकत यह है कि जो साजिश शहबाज गिल साहब ने की थी उसका एतराफ जुर्म किया है कल इमरान खान साहब ने। तो पिछले 3-4 महीने से मुस्तकिल तौर पे जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं दिफाई लीडरान के खिलाफ और इदारों के खिलाफ, ये कौन चला रहा है? उन शहीदों के खिलाफ जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो हर्जा सराई हुई, जो ट्रेंड चले, वो किसने चलाए? तो अब आपको पता चला कि ये असल में जबान किसकी थी। सिर्फ चेहरा शहबाज गिल का था मेरे दोस्तों, जबान तो इमरान खान की थी। इमरान खान अपने दिफाई इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करना बंद करें। कैमरामैन नुमान आशिक के साथ मलिक मोहम्मद उस्मान, रोज न्यूज़, इस्लामाबाद। सैलाब ज़दगान से इजहार एकजहती। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट का दौरा। शहबाज शरीफ का मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। सिंध के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम। सैलाब मुतासरीन के लिए रकम का हुजम बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पूरी कोशिश है विफाक की जानिब से सूबों की मदद की जाए। सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट का दौरा। मुतासरा इलाकों में फजाई जायजा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी हमरा। शहबाज शरीफ को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सिंध के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, कई देहात मुकम्मल डूब गए। पूरी कोशिश है विफाक की जानिब से सूबों की मदद की जाए। हमने अमूमी तौर पर और सुबह सिंध ने खसूसी तौर पर इस तरह की बारिशी रेले के जरिए या जो हिल टॉरेंट्स हैं उनके जरिए इतनी बड़ी तबाही पहले कभी देखी होगी। 70 अरब रुपया 28 अरब रुपए की जगह तकसीम होगा और इसमें लाखों खानदान जो हैं उनका इजाफा हो गया है, क्योंकि पानी बेपनाह, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पानी की जो स्प्रेड है इतना ज्यादा है। कुछ नहीं बचा, कच्चे जो गांव हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं, उनकी छतें सिर्फ नजर आती हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, कौमी यकजहती का है। तमाम इदारे और मुखय्यर हजरात मुतासरीन का हाथ थाम लें। शहबाज शरीफ बर वक्त इमदाद करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। इसमें अफवाज पाकिस्तान अपना भरपूर वो अपना फर्ज अदा कर रही हैं, हिस्सा डाल रही हैं। वो तकसीम के लिए भी वो मैदान में हैं और खैमे भी लगा रहे हैं और खुराक भी दे रहे हैं। अभी यहाँ पर नेवी का मैंने देखा है, एक उस तरफ मैंने देखा एक मेडिकल सेंटर जो यहाँ के जो सिंध हुकूमत के सेंटर और एक यहाँ पर नेवी का सेंटर मेडिकल सेंटर है। ये दोनों सेंटर खिदमत इंसानियत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। तो ये तमाम काविशें जारी हैं। मेरी पाकिस्तान के अवाम से और तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, कि वो मेहरबानी करके इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें। शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन को मुश्किल की घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कट लगाने के बावजूद खतरा टल न सका। मंछर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार। पानी का दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का फैसला। कट लगने से तारीखी बोबक के चारों तरफ पानी ही पानी। बाजारा और जहांगारा भी मुकम्मल डूब गए। लोगों की नकल मकानी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा टल न सका। मंछर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार है। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात से कट लगाने कर पानी के मजीद इखराज का फैसला किया गया है। उधर मंछर झील पर कट लगाने के बाद सेवन शरीफ के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। झील का सैलाबी पानी तेजी से मजीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है। बागी यूसुफ के मुकाम से कट लगाने के बाद सैलाबी रेले करीबी बस्तियों तक पहुंच गए हैं। यूनियन कौंसल बोबक अराजी और यूनियन कौंसल चना के भी सैकड़ों देहात डूब गए। बाजारा शहर और जंगारा शहर भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने कश्तियों के जरिए नकल मकानी शुरू कर दी। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गईं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही ही तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासिर। मुल्क भर में अब तक 1314 अफराद जान से गए। 5,57,851 घर तबाह। 7,50,000 से जायद मवेशी हलाक। 5,700 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान। 240 पुल भी मुतासिर। सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आने लगे। मुल्क भर में 1,314 अमवात, 5,57,851 घर तबाह हो गए। 7,50,000 से जायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। खुले आसमान तले पड़े लोगों को मुश्किलात का सामना है। इमदाद का इंतजार करने लगे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 511 तक पहुंच गई। 60,25,000 से जायद अफराद बेघर। 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। मुतासरा इलाकों तक एशिया की तरसील में मुश्किलात।
سندھ میں جہاں باک افراد کی تعداد 511 تک پہنچ گئی 219 بچے بھی شامل ہیں 60,50,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں 32,77,000 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا متاثرہ علاقوں تک اشیاء کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ غذائی بحران کا خدشہ ہے سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 60,25,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے مجموعی طور پر 15,93,000 سے زائد گھرانے متاثر ہوئے اموات کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں 19 افراد جان کی بازی ہار گئے جہاں باک افراد کی تعداد 511 تک پہنچ گئی سب سے زیادہ 73 ہلاکتیں شکارپور میں ہوئی جہاں باک ہونے والوں میں 219 بچے 193 مرد اور 90 خواتین شامل ہیں بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی بپھری موجیں 260 جانیں لے گئیں 76 بچے بھی شامل بلوچستان میں 18,118 مکانات کو نقصان 2,15,000 مویشی ہلاک 2 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد بلوچستان میں بھی بپھری موجیں 260 جانیں لے گئیں 76 بچے بھی شامل ہیں صوبے میں 18,118 مکانات کو نقصان پہنچا ہے 2,15,000 مویشی مارے گئے 2 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں دوسری جانب این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے سندھ میں 22 بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا ٹیلی فون دونوں وزراء کا سندھ اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال سیلاب سے نقصانات اور متاثرین کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سندھ میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار سندھ میں بلوچستان سے زیادہ تباہی ہوئی وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا نیک خواہشات کے اظہار پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اظہار تشکر بلوچستان بھی سیلاب سے پیدا ہونے والی شدید صورتحال کا سامنا کر رہا ہے مراد علی شاہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری اور آرمی میوزیم دونوں اپنی اہمیت کے حوالے سے کیسے ایک منفرد اور قابل مثال مقام رکھتے ہیں اشتیاق گوندل کی خصوصی رپورٹ دیکھیں آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری اور آرمی میوزیم کی اہمیت کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر ایک طرف آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں دنیا اور پاکستان کی فوجی تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف آرمی میوزیم میں دشمن سے چھینے گئے ہتھیار اور عسکری ساز و سامان دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی عسکری تاریخ کتنے عزم و شجاعت کے ناقابل فراموش واقعات سے بری پڑی ہے آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کا قیام 2017 میں عمل میں لایا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ادارے کے پیٹرن ان چیف ہیں ادارے کے ڈین بریگیڈیئر فواد حفیظ ریٹائرڈ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ ادارہ فوج اور سول سوسائٹی کے درمیان مختلف موضوعات پر پل کا کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری ہسٹری کی سٹڈی صرف ان کتابوں پہ مشتمل نہیں ہے میڈلز ڈریسز بلڈنگز گریو یارڈز مونیومنٹس بیٹل فیلڈز ایوارڈز سائٹیشنز ہر وہ چیز جن کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں They are also a part of military history. آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کے دورے کے دوران میڈیا نمائندوں کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا جن میں کشمیر روم مشرقی پاکستان ہال راولپنڈی گیریزن چونڈا ہال پاک فوج کی مختلف یونٹس اور کورس کی علامات والی گیلریاں شامل ہیں اس ادارے کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ادارے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرنس لائبریریز بھی موجود ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بے پناہ معلومات اور حقائق تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے اس ادارے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا گیا کہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری جو کہ 2017 کے اندر ایک کمرے کے اندر بنایا گیا تھا الحمدللہ آج اس بلڈنگ کے اندر یہ شفٹ ہو چکا ہے جس کے اندر تمام لیٹسٹ فیسلٹیز موجود ہیں اور اس وقت ہمارا ادارہ یونیفارمڈ پرسن ہیں ریٹائرڈ ہیں اور سویلین سٹاف کے ساتھ ایک ہائبرڈ ادارہ ہے جس کا مقصد پاکستان کی ملٹری ہسٹری اور پاکستان آرمی کی ملٹری ہسٹری دونوں کو پرزرو کرنا اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا ہے یہ جو تینوں کام ہیں
یہ کافی مشکل والے ہیں، کافی محنت طلب کام ہوتے ہیں، اور ان کو کرنے کے لیے ہمیں پرانی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو لیٹسٹ جو لائنز ہیں ان کے اوپر لے کے آنا پڑتا ہے، جو پرانے انٹرویوز ہیں ان کو ہمیں لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر کنورٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے جو پرانے ہمارے ویٹرنز تھے، جو ہیروز تھے جنہوں نے 1947-48 کی جنگوں میں حصہ لیا، ان کو بھی ہم نے جا کے ریکارڈ کیا. ان کی جو فرسٹ ہینڈ نالج تھا وہ آج ہمارے پاس موجود ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہے. ادارے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے انکلوجرز بھی موجود ہیں. GHQ کی منظوری کے بعد آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں اصلی نشان حیدر بھی آویزہ کیا گیا ہے. جہاں ایک طرف آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں تاریخ کے مختلف واقعات کو محفوظ بنایا گیا ہے تو وہاں ہی دوسری طرف اس ادارے کے ذریعے تیار ہونے والا مواد ہماری آنے والی نسلوں کی مثبت اور حقائق پر مبنی ذہن سازی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کی طرح آرمی میوزیم بھی اپنی اہمیت اور تاریخی واقعات کو ایک عام پاکستانی تک پہنچانے کے حوالے سے اہم مقام رکھتا ہے. آرمی میوزیم میں پہلے صرف آفیشیل ڈیلیگیشن کی رسائی ممکن تھی مگر 2017 میں اس کو ایک عام پاکستانی کے لیے بھی کھول دیا گیا. آرمی میوزیم آزادی کے وقت پاک فوج کے تاریخی پس منظر، تخلیق، دوبارہ ترتیب اور تنظیم، جنگوں، خطرات، خوشی کے مواقع اور زمانۂ امن میں قوم کو دی گئی خدمات کے حوالے سے مختلف داستانوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. بھارت نے جب بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو اس کو ہمیشہ منہ توڑ جواب ملا. یہ آپ کو کچھ عسکری ہتھیار نظر آ رہے ہیں، یہ 1971 کے دوران پاک فوج کے زیر استعمال رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو مختلف رائفلز نظر آ رہی ہیں، مختلف ہتھیار نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ہتھیار ہے جو کہ ہم نے ہندوستان کی افواج سے چھینے. اور یہ صرف ہتھیار ہی نہیں، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون سیٹ نظر آ رہا ہے، وائرلیس سیٹ نظر آ رہا ہے، ریڈیو سیٹ نظر آ رہا ہے. اس میوزیم میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاک فوج کے ساتھ تعلق کو مجسموں کے ذریعے دکھایا گیا ہے. اس میوزیم میں پاکستان فضائیہ اور پاکستان بحریہ کے جنگ میں کردار کی نمائش کے لیے بھی جگہ مختص ہے. قائق کے ذریعے سوات، مالاکنڈ اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے آپریشنز کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے. اس میوزیم میں آنے کے بعد یہ یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے بہادر بیٹوں نے عزم و شجاعت کی جو داستانیں رقم کی وہ ہماری عسکری تاریخ کا فخر اور ہمارا سرمایہ حیات ہیں. یقیناً آرمی میوزیم عسکری لحاظ سے جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. یہ آپ کو ایک جیپ نظر آ رہی ہے، یہ ہندوستان کے میجر جنرل نرنجن پرساد کی جیپ ہے جو 15 انڈین انفینٹری ڈویژن کے جنرل افیسر کمانڈنگ تھے، اور 8 ستمبر 1965 کی سپیر کو 18 بلوچ جو ہے انہوں نے اس جیپ کو اپنے قبضے میں لیا. یہ جیپ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف واقعات ہمیں اس چیز کی یقین دہانی کرواتے ہیں. یہ واضح ثبوت ہیں کہ دشمن نے جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو ہمیشہ منہ توڑ جواب ملا. اگر ہم 1965 کے اندر ہندوستان کے جو GOC تھے میجر جنرل نرنجن پرساد کی اس جیپ کی بات کریں، یا پھر ہم فروری 2019 کے اندر بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کی بات کریں، یہ زمینی راستے کے ذریعے پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے اور یہ جیپ آج ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھینندن نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد ابھینندن کے ساتھ جس طریقے سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہم نے ابھینندن کو گرفتار کرنے کے بعد بڑے باعزت طریقے سے واگا بارڈر کے ذریعے ہندوستان کو واپس کیا، جو اس چیز کا واضح طور کے اوپر ثبوت ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے. یقینی طور کے اوپر یہ تمام تر شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب بھی دشمن ہمیں للکارے گا تو دھرتی کے بیٹے اپنی قیمتی جانوں کی قربانی بھی دیں گے اور دشمن کو یوں ہی سبق بھی سکھائیں گے. کیمرہ مین نعمان عاشق کے ساتھ اشتیاق گندل، آرمی میوزیم، راولپنڈی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.